بنتا ہے کہ آخرت کی جواب دہی سے ڈرایا جائے، موت کی حوالے سے موت کی یاد بھی، اور موت کی گزرگاہ اور دریچے سے گزر کر جو زندگی ملنی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اس کی کامیابی بھی کامیابی ہے، اس کی ناکامی بھی ناکامی ہے۔ اس زندگی کے اندر وقتی اور عارضی طور پر ہم نے جو پیمانے کامیابی اور ناکامی کے بنائے ہوئے ہیں، نہ وہ کامیابی ہے اور نہ وہ حقیقی معنوں میں ناکامی ہے، لیکن میرے دوستو ہم اس جنگ کو دیر تک لڑیں گے انشاءاللہ اور دور تک لے کر جائیں گے۔ ہم جب عافیہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں یا ان کے اہل خانہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی بات کرتے ہیں، اپنے فرض کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے بآواز بلند اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے اس تحریک کو جاری رہنا ہے اور انگنت پردہ نشینوں کے نام اس کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آنے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اس موقع پر ہمیں یہ بات اثر نو یاد کرنی چاہیے، بطور یاد دہانی کے، ریمائنڈر کے، تذکیر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم جہاد کے دامن سے وابستہ رہیں، جذبہ جہاد لوگوں میں پیدا کریں، جہاد کے کلچر کو فروغ دیا جائے، لوگوں میں شہادت کا شوق پیدا کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جب یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ جماعت اسلامی کا وجود، میرے دوستو، جماعت اسلامی کا مقصد وحید یہی ہے، سعادت کی زندگی گزاری جائے، اس کے لیے مواقع اور وسائل پیدا کیے جائیں، تربیت کے اور تزکیے کے، تعمیر سیرت کے، کردار سازی کے مراحل سے لوگوں کو گزارا جائے، اللہ پر ایک جیتا جاگتا ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ڈھل کر پوری زندگی کا پروان اور آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ سعادت کی زندگی انہی راہوں سے گزر کر ملتی ہے، اور سعادت کی زندگی ہی بالآخر شہادت کی موت پر منتج ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا نہیں سکھائی ہے، ان راہوں پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے، پوری زندگی سے اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے میں یہ بات بتکرار باصرار کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان راہوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جہاد کو گالی بنانے کی، جہاد کو متروک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاد کو ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے، جہاد کو ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیررزم بھی موجود ہے، وہ امریکہ کا ٹیررزم ہے، پوری دنیا میں امریکہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو اسباب اور وجوہ ہیں، وہ جس عمل کا رد عمل ہے، وہ جن حوالوں سے ملک کے اندر در آیا ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار آرمی کے سربراہ سے یہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں ملٹری آپریشن کرتے ہوئے، آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ملٹری آپریشن دہشت گردی کا قلع قمع کر دے گا، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ جنرل کیانی صاحب ہم کو بتائیے، دہشت گردی کا قلع قمع ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹیررزم ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی جڑوں تک آپ پہنچے یا نہ پہنچے، یا وہ تناور درخت بن گیا ہے؟ دہشت گردی GHQ میں پہنچ گئی ہے، دہشت گردی داتا دربار میں نظر آتی ہے۔ اس لیے جنرل صاحب آپ کی مرض کی تشخیص بھی غلط تھی، آپ نے مرض کا علاج بھی غلط کیا، اور مرض بڑھتا گیا جو دوا کی کہ مجرار چاروں طرف لاشیں ہیں، چاروں طرف خون ہے، چاروں طرف محرومیاں ہیں، اوپر سے طیارے، نیچے سے اپنی فوج۔ حقیقت یہ ہے کہ اس منظر نامے کو تبدیل کرنا چاہیے۔ عافیہ کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم وار آف ٹیرر کا حصہ نہیں ہیں، ہم تمہیں کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں دیں گے، یہ جتنے ٹینکر جاتے ہیں نیٹو کے لیے ان کا راستہ ہم بند کر دیں گے، یہ جتنے ہم نے ایئرپورٹس تم کو دیے ہوئے ہیں وہ سب تم سے واپس لے لیں گے، اور یہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کی سہولت ایک اعلان کافی ہوگا۔ وہ امریکہ اور نیٹو جو افغانستان میں گھٹنوں کے بل گر چکے ہیں، وہ امریکہ اور نیٹو کہ جو پچھلے 9 سال کے اندر افغانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے ہیں،
پاکستان میں محض اعلان کے نتیجے میں آپ کامیابیوں تک پہنچیں گے. اس لیے میرے دوستو، ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کشمیریوں کے حوالے سے بھی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی، حوالے تو بہت سارے ہیں. ایک حوالے کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ جو قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا معاملہ، یہ معاملہ ابھی دبا نہیں، یہ معاملہ ابھی ذہنوں سے محو نہیں ہوا. اس ایجنڈے پر مسلسل بات ہو رہی ہے. لہذا ہمیں بڑے پیمانے پر اٹھنا ہوگا، ورنہ بے غیرت حکمران، گئے گزرے لوگ، امریکہ کے غلام، اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز حکمران یہ پوری قوم کو بیچ کر امریکہ سے ڈالر لینا چاہتے ہیں. این آر او کے تحت اقتدار میں آنے والے حالات کو خراب سے خراب تر کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑی جدوجہد آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی کشمکش آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.